زکات دینی کس کو چاہیے؟ یوں ہی ہاتھ اٹھا کر زکات مت دیا کرو، پہلے شریعت کو سمجھو، شریعت کیا بتاتی ہے، حضور نے کیا فرمایا، زکات کس کو دی جائے۔ عموماً ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روز دو چار مانگنے والے آتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہمیں دیجئے، جو فطرہ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں دیجئے، جو صدقہ آپ دیتے ہیں وہ ہمیں دیجئے۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا معلوم کہ اس کے جو صحیح مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیچارے اٹھاتے ہیں پیسہ اور دے دیتے ہیں، اور جب شرعی اعتبار سے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیسہ تو برباد گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جناب محمد الرسول اللہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو غصہ تو بہت آ رہا ہوگا، اتنے دن سے میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش تو بہت کی میں نے آپ سے بات کرنے کی، لیکن کچھ مجبوریوں پریشانیوں کی وجہ سے میں آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنی طرف سے آپ کو رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج رمضان کا 7واں روزہ ہے۔ جی، آج میں آپ سے 18 مارچ میں بات کر رہا ہوں، 7 رمضان المبارک میں۔ عزیزو، آج جو میں نے موضوع چنا ہے نا، اس موضوع پر آپ نے ابھی تک میرا بیان نہیں سنا ہوگا، اور اس موضوع کو سننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں سنا تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے۔ آج کی ویڈیو کو پورا نہیں دیکھا تو آپ بہت بڑی غلطی کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے، اور برسوں سے ہمارے مسلمان یہ غلطی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہر سال یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا، کوئی قصور نہیں ہوتا، بس انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کی، اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ نے ہمارے لیے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان شریف، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مرتبہ تو اسی بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس مہینے کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو، پھر تو یہ معمولی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اللہ رب العزت نے خصوصیتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو سراپا رحمت بنایا ہے، برکت بنایا ہے، مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اور جنت کا راستہ بنایا ہے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان اس دور میں پوری ادا کرتے نہیں،
اور کچھ 100 میں سے 25% اگر ادا کرتے بھی ہیں تو ان کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جاتی نہیں۔ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس فریضے کو کس طریقے سے عمل میں لایا جائے، بہترین، عمدہ اور جو اللہ کو پسندیدہ طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول کو پسندیدہ طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ عموماً ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روز دو چار مانگنے والے آتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہمیں دیجئے، جو فطرہ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں دیجئے، جو صدقہ آپ دیتے ہیں وہ ہمیں دیجئے۔ ہمارے مسلمانوں کو کیا معلوم کہ اس کے جو صحیح مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیچارے اٹھاتے ہیں پیسہ اور دے دیتے ہیں، اور جب شرعی اعتبار سے ہم اس کو سمجھتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیسہ تو برباد گیا۔ زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ یوں ہی ہاتھ اٹھا کر زکوٰۃ مت دیا کرو، پہلے شریعت کو سمجھو، شریعت کیا بتاتی ہے، حضور نے کیا فرمایا، زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ زکوٰۃ اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے یہ سمجھنے والی بات ہے، اور جو طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا ہے ہم اس طریقے کو اختیار ہی نہیں کر رہے ہیں، اور جو شرعی اعتبار سے طریقہ غلط ہے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ گاؤں کے اندر بھکاری آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، ان کو دے دیتے، مسجدوں کے دروازے پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، ان کو دے دیتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایسے نہیں دی جاتی، زکوٰۃ کے خصوصی مسائل ہیں، کچھ ترکیب ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ مالی کے نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، آپ کے مال کا 2.5% آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 1 لاکھ روپے ہیں نقد، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا نکالیں گے آپ؟ 1 لاکھ میں سے 2500 روپے، سال میں 1 مرتبہ۔ 1000 ہے 25 روپے، 1 کروڑ ہے 2.5 لاکھ روپے۔ یہ نکال کے دینا کس کو ہے؟ یہ جو در جو بھکاری آ رہے ہیں، جو گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، کسی نے ہاتھ میں دف لے رکھی ہے، کسی نے ڈھول لے رکھا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی مست بن کے آ رہا ہے، کوئی ملنگ بن کے آ رہا ہے، کوئی فقیر بن کے آ رہا ہے، کوئی پیر بن کے آ رہا ہے، تو ان کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ ہماری زکوٰۃ پوری کی پوری برباد ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو سمجھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں پہلے تلاش کرو، اگر تم 4 بھائی ہو، 4 میں 3 امیر ہیں، 1 غریب ہے، اور اتنا غریب ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائی کی مدد کر دو۔ نوٹ کرنا بات کو، تمہاری بہن غریب ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی مدد کر دو۔ تمہارے چاچا یا تایا غریب ہیں، ان کی مدد کر دو۔ یہ زکوٰۃ کا اصول ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے اپنے لیے نہیں مانگی، پوائنٹ نوٹ کرنا۔ آپ نے کہیں پر سنا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگتا ہے؟ کہیں پر نہیں۔ ہمارے مال کے 2.5% حصے پر جو حق ہے وہ غریبوں کا ہے۔ اب اس میں
جو بہتر اور اچھا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے پریوار کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے کنبے کا، اپنے خاندان کا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہمارے بھائیوں میں، ہمارے چچا تایا میں، ہمارے خاندان والوں میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو ہمیں ادھر ادھر اپنا پیسہ لٹا کر کے پیسے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیسے کو اگر کامیاب کرنا ہے تو اپنے قریبی غریب کو دے دو، چاہے ان میں آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، آپ کا بھتیجا ہو، آپ کا چاچا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، خاندان میں مطلب پریوار میں کوئی نہیں ہے، تو پھر جو اس کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں یا اپنے رشتہ داروں میں تلاش کیجئے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں یا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسے ہیں جن کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا ان کے پاس گھر نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسا مریض ہے جس کا علاج کروا کر وہ تھک گئے ہیں اور ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو آپ ان کی مدد کیجئے، میرا اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بروز محشر آپ کو اپنے کلیجے سے لگائیں گے، کیونکہ ہماری زکوٰۃ پر جو حق ہے وہ بندوں کا ہی ہے جو غریب، مسکین، یتیم بندے ہیں۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مت سمجھنا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بروز قیامت ہم سے سوال نہیں ہوگا، اس کا بھی ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالیں۔ بندے پر زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے یہ تو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا اگر کوئی مالک ہے یا اس کی قیمت اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے۔ آپ نے کتنا پیسہ پورے سال میں کمایا، آپ نے کتنی تجارت کی، یا آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے جو آپ کے پاس میں رمضان کے مہینے میں موجود ہے، چاہے وہ آپ کے پاس میں گھر میں ہو یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو، تو اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، اس کا آپ حساب کتاب کر کے اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ میں نکال دیں گے۔ کچھ بھائیوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس میں پیسہ تو ہے لیکن ہمارے سر پر قرضہ ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس میں 20 لاکھ روپے نقد قیمت ہے اور 10 لاکھ کا آپ کے سر پہ قرضہ ہے تو آپ 10 لاکھ جو قرضے آپ کے سر پر ہے وہ 10 لاکھ آپ مائنس کر کے صرف 10 لاکھ کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ مطلب اگر کسی کے سر پہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ کا قرضہ ہے اور اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے تو اپنے قرضے والے پیسے، جتنے ہمارے قرضے کے پیسے بنتے ہیں ان کو اپنی نقد قیمت میں سے مائنس کریں گے، پھر اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر آپ اس زکوٰۃ میں سے 2.5% حصہ غریبوں کے لیے نکالیں گے، اور یہ کب کرنا ہے؟ یہ رمضان شریف کے مہینے میں کرنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ اتنا رسک نہیں لیتے، غریبوں میں تلاش نہیں کرتے کہ ہمارا کون ایسا بندہ ہے جو ہمارے زیادہ قریب ہے، جو غریب ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں وہ تلاش نہیں کرتے ہیں، خاندان میں وہ اتنا رسک لیتے نہیں ہیں۔ ان کو تو صرف کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی نکالنی ہے تو تکبر کے ساتھ میں نکالنی ہے، گھمنڈ کے ساتھ میں نکالنی ہے۔ در پر آئے گا، 10 نہورے کرے گا، سر جھکا کر کے کھڑا ہوگا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، نیچے بیٹھے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، تب ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ کی قسم ان باتوں سے اللہ بہت ناراض ہوگا، آپ یقین کرنا، ان باتوں سے اللہ بہت ناراض ہوگا۔ اگر آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں تو آپ جا کر خود خوشی کے ساتھ میں ان کو زکوٰۃ دیجیے، ان کو کلیجے سے لگائیے، آپ ان کو سینے سے لگائیے،
اور سینے سے لگانے کے بعد پیار محبت سے اپنا بھائی سمجھ کر، اپنی بہن سمجھ کر، اس کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھیے، اس کو اپنا بھائی بہن سمجھ کر کے اس کی مدد کیجیے، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اب اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر کمنٹ باکس میں دے دوں گا، آپ میرے پاس میں کال کر سکتے ہیں یا کمنٹ کے ذریعے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔